نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون صدق الله مولانا العظيم۔ ومن الناس، اور لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں، من یقولو جو کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لائے، باللہ اللہ پر، وبالیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، وما ہم بمؤمنین اور وہ ایمان نہیں لائے۔ ومن الناس من یقول آمنا باللہ، اور بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہم خدا پر ایمان لائے، وبالیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، وما ہم بمؤمنین حالانکہ وہ ایمان نہیں رکھتے۔ یخادعون اللہ، وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو، والذین آمنوا اور ایمان والوں کو، وما یخدعون اور وہ نہیں دھوکہ دیتے، الا مگر انفسہم اپنے آپ کو، وما یشعرون اور وہ شعور نہیں رکھتے۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے، فزادہم اللہ مرضا، پس اللہ نے ان کی بیماری کو بڑھا دیا، ولہم عذاب علیم اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، بما کانوا یکذبون بسبب ان کے جھوٹ بولنے کے۔ ومن الناس من یقول آمنا باللہ، آیت نمبر 8 سورہ بقرہ، اس میں اللہ رب العزت نے منافقین کے ایمان کا ذکر کیا ہے کہ وہ دلوں کے اندر کفر رکھتے ہیں، بظاہر ایمان رکھتے ہیں، حقیقت میں ان کا ایمان قابل قبول نہیں ہے۔ یہ آیت نازل ہوئی ہے عبداللہ ابن ابی ابن سلول، معتب ابن قشیر، جد ابن قیس اور ان کے رفقا کے بارے میں کہ جو اکثر یہودی تھے یا منافق تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان آیات سے منافقین کا ذکر کیا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسہم وما یشعرون۔ یہ آیت نمبر 9 ہے، اور اس میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں یخادعون اللہ، کہ یہ اپنے سوچ کے مطابق دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو، یہ ان کی اپنی سوچ ہے۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا، اور اپنی سوچ کے مطابق یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ایمان والوں کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ وما یخدعون الا انفسہم، یہ حقیقت میں نہ ایمان والوں کو دھوکہ دے رہے ہیں نہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، وہ در حقیقت اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ وما یشعرون، لیکن وہ شعور نہیں رکھتے۔ اب ان کو کیسے پتہ چلے گا؟ یہ جب قیامت کے دن اپنے قبروں سے اٹھیں گے، قبر میں ان کو پتہ چل جائے گا، قیامت میں محشر کے میدان میں ان کو پتہ چل جائے گا کہ جو وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ وہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، تو در حقیقت وہ اللہ کو دھوکہ نہیں تھا۔ وہ جب اپنے کیے کی سزا کو بھگتیں گے تو انہیں اندازہ ہو جائے گا کہ اوہو، ہم تو یہ دھوکہ اپنے آپ کو دے رہے تھے۔ تو وہاں انہیں اس چیز کا احساس ہوگا، لیکن اب پچھتانا کیا جب چڑیاں چگ گئی کھیت، اب تو اس افسوس کا، اس پچھتاوے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اب تو ان کو سزا ہی سزا ملے گی، جہنم ہی جہنم ہے ان کے لیے، کیونکہ انہوں نے اپنے ایمان کو غلط طریقے سے پیش کیا۔ دلوں میں تو ایمان تھا نہیں، زبانی ایمان تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں فرمایا
فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دلوں میں بیماری ہے پس اللہ نے ان کی بیماری کو زیادہ کیا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے بسبب ان کے جھوٹ بولنے کے۔ اب اس آیت کے اندر آپ اس بات کا اندازہ لگائیں، اللہ تعالیٰ نے پہلی کچھ آیات میں جو میں نے آپ کو سنائی، اللہ نے ان کی سماعت کا تذکرہ کیا کہ اللہ نے اس پر مہر لگا دی، اللہ نے ان کی زبان کا تذکرہ کیا کہ اللہ نے اس پر مہر لگا دی، اللہ نے ان کی آنکھوں کا تذکرہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے آنکھوں پہ پردے ڈال دیے، اس وجہ سے وہ اصلاح ہدایت یا راہ ہدایت کی طرف نہیں آتے۔ اب اس میں اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں یہ فرمایا کہ در حقیقت یہاں پہ جو بیماری ہے وہ ان کے دلوں کے اندر ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ان فی الجسد لمضغہ، جسم کے اندر گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، جب وہ ٹھیک ہوتا ہے تو سارا جسم ٹھیک ہوتا ہے، واذا فسدت فسد الجسد کلہ، جب وہ خراب ہوتا ہے تو سارا جسم خراب ہوتا ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے اصل خرابی کی طرف اشارہ فرمایا ہے، فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے، فزادہم اللہ مرضا، اب ان کی اس بیماری کو اللہ نے بڑھا دیا۔ کیسے بڑھا دیا؟ وہ کہتے ہیں ایک مقولہ ہے، ایک شعر کا ایک ٹکڑا ہے کہ مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی۔ اب چونکہ وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اس مرض کی بیخکنی نہیں کی ہے، مرض کو ختم کر دیتے تو پھر بات ہوتی۔ اور یہ نظام کائنات ہے کہ جب انسان اپنے مرض کی دعا کے لیے نہیں جاتا تو اس کو وہ کھانا، اس کو وہ رزق جو وہ کھا رہا ہے، اب جیسے بخار کی بیماری ہے، جتنا اچھا آپ کھانا کھا لیں گے آپ کو وہ کڑوا لگے گا۔ پہلے مرض کو ہٹانا ہے، جب تک مرض نہیں ہٹے گا تب تک اعمال کا، تب تک ان چیزوں کا فائدہ نہیں ہوگا۔ تو جس طرح جسم کی بیماریاں ہوتی ہیں ایسے روح کی بھی بیماریاں ہوتی ہیں۔ جسم کی بیماری کو ختم کرنے کے لیے دوا کی ضرورت ہے، علاج کی ضرورت ہے، اسی طرح روح کی بیماری کو بھی پہلے ختم کیا جائے۔ جب روح بیمار ہوتی ہے تو پھر نماز میں، عبادت میں، قرآن مجید کے پڑھنے میں، ان چیزوں میں لذت نہیں محسوس ہوتی، کیونکہ مرض پڑا ہوا ہے اندر۔ جب مرض کو ختم کریں گے توبہ کے ساتھ، مرض کو ختم کریں گے استغفار کی دوائی کے ساتھ، مرض کو ختم کریں گے اپنی ندامت کے آنسوؤں کے ساتھ، تو پھر اللہ جل شانہ اس مرض کے ختم ہونے پر ہمیں اعمال کے نتائج بھی ہمیں ملیں گے، اعمال میں لذت بھی ملے گی۔ اب قرآن مجید جب ہم پڑھیں گے تو اس کا ایک لذت اور سرور ہمیں محسوس ہوگا۔ ایک روایت ہے جب آدمی گناہ کرتا ہے، مسلسل گناہ کرتا ہے، تو امام بزار نے اس روایت کو ذکر کیا ہے اور وہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر اس کے راوی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہر لگانے والا فرشتہ عرش کا سایہ پکڑے ہوئے ہوتا ہے، اور جب کوئی فرشتہ جب یہ کوئی شخص اللہ کے حکم کی بے حرمتی کرتا ہے، کھلم کھلا اس کی نافرمانی میں مبتلا ہو جاتا ہے، اللہ کے مقابلے میں گستاخ اور دلیر ہو جاتا ہے، تو اللہ جل شانہ مہر لگانے والے فرشتے کو حکم صادر فرماتے ہیں کہ جاؤ اس بے باک دل پر اور اس گستاخ زبان پر مہر لگا دو، اور پھر وہ فرشتہ آ کر اس گستاخ زبان پر مہر لگا دیتا ہے، اس بے باک دل پہ مہر لگا لیتا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس سے وہ قبولیت کی جو صلاحیت ہے وہ اس سے چھن جاتی ہے، پھر وہ قبولیت کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ کیوں ہے؟ اس لیے کہ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ اب اس آیت سے آپ اندازہ لگا لیں کہ کتنا بڑا گناہ ہے، کتنا بڑا گناہ ہے جھوٹ بولنا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ بندہ جب جھوٹ بولتا ہے تو اس کے جھوٹ کے بدبو کی وجہ سے فرشتہ 1 میل دور چلا جاتا ہے۔ اب سامعین ہم سمجھیں، ہم سوچیں اس بارے میں، ہم دن بھر کتنا جھوٹ بولتے ہیں، کتنا جھوٹ بولتے ہیں۔ مجھے ایک بات یاد آ گئی کہ ایک بہت بڑے اللہ کے ولی حدیث لینے کے لیے بہت لمبا سفر کر کے، مہینوں کا سفر کر کے گئے تھے،
اور جب وہاں پہ جا کے دیکھا جس سے حدیث لے رہے تھے، تو جب اس آدمی کی حالت کو دیکھا کہ وہ جانور کو اپنی طرف بلا رہا ہے اور اس نے اپنی جولی ایسے یا اپنا ہاتھ ایسے کیا ہوا ہے جیسے وہ محسوس کر رہا ہے کہ اس میں دانہ ہے، جب وہ جانور پاس آتا ہے تو وہ اپنی جولی کو چھوڑ دیتا ہے اور جانور کو پکڑتا ہے۔ تو اب وہ جو حدیث لینے والا آیا، اس نے جب حالت دیکھی تو اس نے کہا یہ جانور کے ساتھ دھوکہ دے رہا ہے، دیکھا دیتا ہے، تو یہ مجھے کیا سکھائے گا؟ وہ وہیں سے واپس ہو گئے۔ اب یہ جھوٹ اتنا بڑا گناہ ہے، اس کی بدبو ہوتی ہے۔ میری گزارش ہے حتی الوسع جتنا ممکن ہو سکے ہم جھوٹ سے پرہیز کریں۔ ایک جھوٹ ہوتا ہے، ایک غیبت ہوتی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، یکا یک ایک بدبو اٹھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جانتے ہو یہ کیسی بدبو ہے؟ پھر فرمایا یہ بدبو ان لوگوں کے منہ سے آ رہی ہے جو اس وقت مسلمانوں کی غیبت کر رہے ہیں۔ اور یہ وہاں تو منافقین کا ذکر تھا، لیکن یہ جھوٹ اور غیبت یہ ایسے بڑے گناہ ہیں، ایسے بڑے گناہ ہیں۔ غیبت تو بہت بڑا گناہ ہے، اور غیبت میں آپ کو معلوم ہے لوگ کیا کہتے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں کہ لوگ غیبت کے بارے میں یہ کہتے ہیں، کوئی ان سے کہے بھائی کیوں غیبت کر رہے ہو، تو وہ کہتے ہیں ہم تو سامنے کہہ رہے ہیں، ہم تو سامنے کہہ سکتے ہیں اس کے۔ یاد رکھو میں آپ کے سامنے غیبت کی تعریف کرتا ہوں۔ غیبت اس کو کہتے ہیں جب کسی مسلمان کے اندر کوئی عیب ہو اور آپ وہ عیب اس کے سامنے بیان کریں اور وہ اس کو برا لگے، اسی کو غیبت کہتے ہیں۔ اگر آپ اس کے پیٹھ پیچھے کریں گے اور اسے پتہ چل جائے تو آپ نے اس کی غیبت کی ہے، تو آپ کے لیے لازم ہے کہ آپ اس سے معافی مانگیں گے۔ بنا معافی کے اگر آپ کی روح قبض ہو گئی اور اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو یہ گناہ معاف ہونے والا نہیں ہے جب تک یہ معاف نہ کرے۔ اس لیے یہ ضروری ہے ہم غیبت سے کنارہ کش ہو جائیں، جھوٹ سے کنارہ کش ہو جائیں۔ کوشش کریں اپنی زندگی میں جو گناہ ہماری زندگی میں حائل ہو چکے ہیں، ہماری زندگی میں آ چکے ہیں، ایمان اور اللہ کے درمیان ہمارے اور اللہ اور ایمان کے درمیان حائل ہو چکے ہیں، ہم انہیں ختم کریں، ہم انہیں کوشش کریں۔ دیکھیں نیت المؤمن خیر من عملی، مومن کا ارادہ اس کے عمل سے بہتر ہے۔ آپ ارادہ کریں کہ آج کے بعد جھوٹ نہیں بولیں گے، آپ ارادہ کریں آج کے بعد غیبت نہیں کریں گے، آپ ارادہ کریں کہ آج کے بعد بہتان نہیں باندھیں گے۔ جب آپ اپنا ارادہ مضبوط کریں گے تو اللہ جل شانہ ان گناہوں کے ختم کرنے کی توفیق بھی عطا فرما دیں گے۔ اس لیے میری گزارش ہے کہ جو آیت سامنے آئے، جو کمزوری سامنے آئے ہمارے، ہم اس کمزوری کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔